I thank all of you for taking the time out of your busy schedules and being here with us today. The topic for our panel discussion today is social media and its impact on the youth. And I understand that we're under a time constraint, so let's just start with Mr. Mohammad Waqas, who is the Deputy Director Digital Forensics FIA. Sir, my first question to you is twofold. What procedural steps is the FIA, which is the designated agency under the PECA Act to investigate cybercrimes, what procedural steps does the FIA have to take when it is in receipt of a complaint? And in particular, what technology does the digital forensics team at FIA employ in the investigation of these offences? Thank you very much. Thank you for having me here. It's really honored. Your first question, if you have any complaint, if you are a victim of cybercrime and you don't have any other option, you straight away go and complain to FIA and report your crime. The first step is you need an application which will address the in charge cybercrime station. It could be Lahore, Faisalabad, Gujranwala. We have 15 police stations all over the world. So the second step is once you come up with the application, there will be a verification number. Verification process is actually to identify the complainant, legitimacy of a complainant or legitimacy of a complaint. Second step, you will get your verification number. Once it is verified, you will sign, yes, I want to pursue my application, and you come up with the evidences. What sort of evidences you have against which you are complaining someone XYZ. It could be screenshots of a Facebook, screenshots of WhatsApp chats, screenshot of someone is harassing him, bullying him, threatening him. All the screenshot, all the digital footprints you always keep with yourself. Never delete the evidence. For example, someone is harassing someone and you delete all the chat. Don't do that. Keep those evidence with you. Take the screenshots and report it in a separate. Second step is that an inquiry officer will be appointed on that complaint, and that inquiry officer will actually investigate all the facts, and he will actually go for all the digital footprints you have provided and against which you have condemned that the guy who is actually threatening you or bullying you, harassing you. It's a fair opportunity. Investigation officer will call that person, send a notice to come up. This is the complaint against you. What you have to do in your defense. And will take his mobile, his if the nature is severe, we don't call the perpetrator or whatever. At that time, it is not confirmed yet. So what we do. In cognizable offences, section 21, 22, and cyber terrorism, we'll straight away go and raid on the and get collect all the evidences from the crime scene. And in normal defamation cases, we get the mobiles, we do the forensic, and then appropriately move that case to as per the law, as per the feature. The second part, digital forensic. In digital forensic, the basic concept of digital forensic is to actually unearth or collect all the evidences from the digital media. Whether it's your mobile phone, your memory card, your USB, your computer, your server, your online accounts, whatever digitally is available, the objective of forensic is to recover all the footprints from that evidences. And digital forensic vary from case to case. It's a very complex question. It's not some kind of a monotonous routine in which sometimes it's all depend on what type of media you are using, what type of mobile is there, model, level of encryption, level of operating system. Nowadays, the operating system are getting more secure
more encrypted, which are a bit hard to encrypt, but we got tools through which we can extract all the data related to the scope which was given by the investigation officer. I hope it give the answer. Since we encounter new types of cybercrimes every other day, would you say that the FIA is currently well equipped to deal, the digital forensics team at FIA is well equipped to deal with new challenges that come its way? The answer is yes and the answer is no, both. For example, I have gone with 4 or 5 different trainings with FBI, and I asked the same question to the FBI, especially the ransomware, if you have heard about the ransomware. The ransomware is a technique in which the hacker actually encrypt all your data and ask the ransom, if you give me an answer, I will give you a key. There is no solution to decrypt. If someone encrypted, some hacker encrypted your data, there is no way to decrypt it. And I asked the same question to FBI, they don't have any technology. NHS, UK, 5 sheriff offices in counties, America, and some other big organization, their data has been encrypted, but they couldn't unlock it. Again, the question is very complex. In most of the scenarios, yes, we do have the capabilities. But sometimes, if the case is unique and if it's a unique nature of a case where the certain technologies and the operating system and the technology or especially the hacker, the technique they use, sometimes there are difficulties. There are limitations even in the science. You can't do it. For example, if I burn my mobile, I will totally burn it. Can you retrieve the data? No. Partially burn? Yes. Sometimes partially. If it is overwritten, yes, sometimes you retrieve the data, sometimes recovery is possible, sometimes it's not. So it's very from case to case. Anyone from the audience have any questions? None? जी, of course. Please. और एक्चुअली कुछ चीज़ें ना थोड़ी सी मैं इस पर तवज्जो डालना चाहूँगा सोशल मीडिया के ऊपर. Being as an officer in law enforcement agency, social polarization, हमने इसके ऊपर शायद सोचते भी नहीं है ना सोचना चाह रहे हैं. अगर आपको एक रिसर्च टॉपिक दे जाता हूँ, ब्रेक्सिट एनालिटिका, कैम्ब्रिज एनालिटिका, तो ज़रा थोड़ा सा पढ़िएगा. होता क्या है, आपकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो एआई है, वो क्या कर रही है. उन्होंने एक ओशन मॉडलिंग के हिसाब से एक आपका प्रोग्राम बनाया. आपका जब हिलरी क्लिंटन, जब वो एक स्कैंडल चला था सारे का सारा, एंड दे चैलेंज्ड इट कि अगर 2 लोग हैं और 2 एक्सट्रीम्स पे हैं, एक एक्सट्रीम मैं कहता हूँ नंबर 10 पे है और एक एक्सट्रीम नंबर 1 पे है और एक शख्स जो नंबर 5 पे मॉडरेट है. उन्होंने कहा वी जस्ट नीड 40 मिनट्स. आप जिस एक्सट्रीम पे से जाना चाहते हैं हम उसकी तरफ इसको मोल्ड कर देते हैं. अब उसका एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया. उन्होंने एक पोस्ट लगाई हिलरी क्लिंटन की. अब वो पोस्ट उस शख्स के पास गुजरी जो ना हिलरी क्लिंटन को पसंद करता था, ना उसे डिसलाइक करता था, ना लाइक करता था. उसने उस पोस्ट के ऊपर लेस देन 1 सेकेंड रुका और उसको आगे कर दिया. They said okay, now give us 40 minutes. उसके बाद उस शख्स का प्रोफाइल निकाला गया. उस शख्स को नफरत थी 2 चीज़ों से, एक रेड कलर से और दूसरा कुत्ते से. What they did, उन्होंने हिलरी क्लिंटन को रेड कलर का कोट पहनाया और कुत्ता से पकड़ाया और वही पोस्ट 40 मिनट के बाद उसके पास दोबारा आया. And he stayed on that post for more than 10 seconds and even he commented on that post. What a pathetic lady. That's the way
یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ینگسٹرس کے لیے. ہماری پولرائزیشن ہماری سوسائٹی کے اندر ہو رہی ہے. ہمیں وہی چیز دکھائی جا رہی ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں. We don't know what are the facts. آپ اگر رات 11 بجے 12 بجے آپ ٹک ٹاک پہ آتے ہیں, اسنیک ویڈیو پہ آتے ہیں, تو ہوتا کیا ہے, اے آئی کیا کر رہی ہے, آپ کا فرنٹ کیمرہ آپ کو رجسٹرڈ کرتا ہے کہ ایگزیکٹلی 11:30 you came on TikTok اور on certain content space جو آپ کے سامنے شو کرائے جاتے ہیں کہ آپ نے ایک certain ایڈ جب ویڈیو کو دیکھا ہے, وہی ایڈز آپ کے سامنے آنی شروع ہو رہی ہیں. یہ آپ کی پروفائلنگ ہو رہی ہے. آپ اسی پروفائلنگ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اے آئی چاہے تو آپ کو کسی بھی طرف مولڈ کر سکتی ہے. اور آپ مولڈ کیوں ہوں گے؟ کہ بیکاز یور موبائل از یور بیسٹ فرینڈ ایٹ دس مومنٹ. آپ موسٹ آف دا ٹائم یا تو فیس بک پہ ہیں, ٹک ٹاک پہ ہیں, اسنیک ویڈیو پہ ہیں, ٹویٹر پہ ہیں, آپ اپنا انسٹاگرام کے اوپر. دیٹس واٹ وی ڈو. وی لیو ان اے ورچوئل ورلڈ. اور اگر کسی کو بھی مولڈ کرنا ہے, اٹس ویری ایزی ٹو کریٹ اے سوشل polarization. The second part, if you have a smartphone, forget about your privacy. یہ جو ہم شور مچاتے رہتے ہیں فورمس میں, لگتا ہے پرائیویسی پرائیویسی, میری پرائیویسی. کوئی پرائیویسی نہیں ہے. ایز لانگ ایز یو ہیو اے اسمارٹ فون. اس اسمارٹ فون کے اندر ہر وہ ایپ ہے جو آپ کو ٹریک کر رہی ہے, ہر وہ ایپ ہے جو آپ کا ڈیٹا کلیکٹ کر رہی ہے, آپ کی پروفائلنگ ہو رہی ہے. ویری سمپل, اس میں کوئی چھپانے والی بات نہیں. یہ تو ذہن سے نکال دیں کہ آپ کا اسمارٹ فون ہے. آپ اف یو ہیو ایور انکاؤنٹرڈ کہ اگر آپ کسی ایک سرٹن ٹاپک کے اوپر ڈسکس کریں تو ویری نیکسٹ ڈے آپ کو فیس بک کے اوپر سجیسٹڈ پوسٹ آنی شروع ہو جاتی ہے. اگر اپنا موبائل کھول کے دیکھیں, میں نے ایک دفعہ اپنا موبائل چیک کیا, میرے کیلکولیٹر کو کیمرے کی ایکسیس ہے, میرے کیلکولیٹر کو مائک کی ایکسیس ہے. وائی؟ کیلکولیٹر کا کیا کام ہے؟ مائک کی ایکسیس اور کیمرے کی ایکسیس اس کو دی ہوئی ہے. اچھا, اب ہم کہتے ہیں کہ جی اگر ہم اس پہ نہ کلک کریں اس کو, تو آپ نہ کلک کریں تو آپ کو دیں گے نہیں, آپ کو ایپ انسٹال ہی نہیں ہوگی. بڑی سمپل سی چیز ہے. اب ہم ادھر ہی ڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں. میرا نہیں خیال کہ اگر میں یہاں پہ کسی سے پوچھوں اور وہ کہے کہ میرا واٹس ایپ کا اکاؤنٹ نہیں ہے. ہر بندے کا واٹس ایپ کا اکاؤنٹ ہے. اب دوسری چیز, تھوڑا سا ہمیں ینگسٹرس کو خاص طور پہ, فیمیلس, social media, there are so many dark sides of this social media. If I say, میں اگر یہ کہوں اس وقت کہ one of the cyber crime is one of the biggest illegal economy in the world at this moment. It's more than $650 billion, which is more than 160 countries GDP. ہمیں بھی پتہ ہی کچھ نہیں ہے. جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں نا, ہمیں کوئی نو آئیڈیا ڈارک ویب کے اوپر کیا ہو رہا ہے. آپ کا ڈیٹا اسٹیل ہو رہا ہے, آپ کو تو پتہ چلتا ہے 5 سال کے بعد کہ ہمارا جناب فیس بک کا اتنا ڈیٹا اسٹیل ہے, اس میں آپ کا ای میل بھی کمپرومائز ہو چکا ہوگا. ڈارک ویب پہ کیا ہو رہا ہے, سلک روڈ پہ کیا ہوتا تھا, کیا بکتا تھا, کیا ہے. اینڈ دس از جو ہم دیکھ رہے ہیں سرفیس ویب, دس از اونلی دا 4%. 96% از ڈیپ اینڈ دا ڈارک ویب. وہ دنیا میں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے. تو the point is, on social media, the darkest side is, please do not share your personal pictures, your personal stories. ہمارے I don't know, it's in our culture. یہ کیا ہوتا ہے, certain لوگوں کے ساتھ کی کچھ inferiority complex ہوتے ہیں. اگر ہم نے جانا ہے, میں جا رہا ہوں بزنس کلاس میں, میری سیٹ ہوگی ایمریٹس کے اندر, میں بائی دا ٹائم لاؤنج سے بزنس لاؤنج میں انٹر ہوں گا, وہاں سے تصویریں لیتا جاؤں گا, اور جب اپنی بزنس کلاس سیٹ پہ بیٹھوں گا وہ سارا کچھ آئی ول پوسٹ اٹ آن لائن اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ. کیوں؟ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں ٹریول کر رہا ہوں. اینڈ اف آئی آر پلاننگ سم ویئر, اور میں وہ ساری چیزیں شیئر کرتا ہوں اپنے سوشل میڈیا پہ, اینڈ دا پرپیٹریٹر, بیڈ ایکٹرس, it's very easy to get all the information through your profile.